السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطا بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 60 پہ ہیں۔ تو یہ بڑی اہم آیت ہے کیونکہ اس آیت سے آگے پھر وہ بڑی مسٹریز اور معجزات وہ اس طرح کی چیزیں کی گئی ہیں۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ تھے، تو وہاں پر ان کو پانی کی کمی وہاں پہ جب ہوئی تو اب قوم کو، وہ جو ساتھ تھے لوگ، ان کو پانی کی ضرورت پڑی۔ تو اب قرآن یہ بتا رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے پانی کی درخواست کی، پانی مانگا۔ ظاہر ہے جیسے ہمیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو ہم یہ کہتے ہیں یا اللہ یہ چیز ہمیں مل جائے، تو یہی انداز ہے قرآن کریم کا۔ تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم ایسے پانی مانگیں گے اللہ سے اور اللہ اوپر سے پانی دے دے گا، یا زمین سے ایسے کوئی انگلی لگائیں گے یا لاٹھی لگائیں گے تو پانی کے چشمے ابلنے لگ جائیں گے۔ ایسا کبھی ہوا ہے نہ کبھی ہوا ہے، نہ کبھی ہوگا۔ یہ کاز اینڈ ایفیکٹ کے تحت کائنات چل رہی ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ترجمے پڑھتے ہیں نا مذہبی، تو وہ ترجمے اس طرح سے کیے ہوئے ہیں وہ معجزات کے روپ میں، تو اس لیے ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز بیٹھی ہوئی ہے۔ قرآن کریم دیکھیں کتنی صاف بات کر رہا ہے کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا، درخواست کی، تو قرآن کہتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا کہ یہ جو عصا ہے، لاٹھی ہے جو تمہارے ہاتھ میں، اس کو پتھر پہ مارو اور پانی جو ہے وہ تمہیں ملے گا۔ اب پانی وہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا، وہاں پر اوپر مٹی ہوگی یا جو کچھ بھی ہوگا، ڈسٹ ہوگی، مٹی پڑی ہوگی، تو اس عصا سے یا لاٹھی سے انہوں نے جب مٹی کو ہٹایا تو پتھر کے نیچے سے پانی کے چشمے، وہ آلریڈی پانی موجود تھا۔ یہ نہیں کہ ان کے عصا کو مارنے سے پانی ابلا ہو یا 12 چشمے نکلے ہوں، پانی آلریڈی وہاں پر موجود تھا، صرف یہ تھا کہ اوٹ میں تھا، پوشیدہ تھا۔ جب انہوں نے مٹی کو ہٹایا، نیچے سے وہ پتھر کو ہٹایا، اور وہ چشمے جو تھے جو بہہ رہے تھے وہ نظر آنے لگ گئے۔ بات اتنی ہے، لیکن انہوں نے دیکھیں کتنے افسانے بنا دیے اس بات کے۔ سمپل اتنی بات، آج دیکھیں پانی کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم کیا کرتے ہیں؟ زمین میں کھدائی کرتے ہیں۔ زمین میں کھدائی کرنے کے بعد وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اتنے فٹ کے اوپر پانی ہے، تو ہم پانی کو معلوم کر کے پھر پانی حاصل کرتے ہیں۔ تو زمین، اب تو وہ کمپیوٹرائز چیزیں ہو گئیں، تو پہلے کیا ہوتے تھے؟ زمین کو کھودتے تھے کسی کدال کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، زمین مٹی کو کھودتے تھے اور نیچے سے وہ پانی نکالتے تھے۔ اب تو وہ جدید مشینیں آ گئی ہیں، اب تو لیزر ٹیکنالوجی بھی آ گئی ہے، لیکن اس وقت تو یہی ہوتا تھا، کوئی کسوٹی کے ساتھ، کوئی کدال کے ساتھ، کوئی کسی کے ساتھ، اس طرح سے چیزوں کو ہٹایا جاتا تھا مٹی کو۔ تو اس وقت ایسے اوزار تو نہیں تھے، تو جو ان کے پاس تھا اس سے انہوں نے مٹی کو ہٹایا، پتھر کو ہٹایا، اور نیچے سے وہ پانی جو تھا وہ ظاہر ہو گیا، چشمے ظاہر ہو گئے جو آلریڈی وہاں پر موجود تھے، بہہ رہے تھے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے کوئی سوٹی ماری ہو تو وہ چشمے پہلے نہیں تھے تو وہ اب نئے سرے سے جاری ہو گئے ہوں۔ اور اس طرح سے کوئی چیز قرآن کریم نہیں کہہ رہا، صرف یہ تھا کہ وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ جب مٹی ہٹائی انہوں نے، پتھر کو ہٹایا، تو نیچے سے وہ چشمے برآمد ہو گئے۔ اتنی سی بات ہے، اور تراجم اور تفاسیر کے اندر وہ معجزات کے نام کے اوپر اتنے مسٹریز پیدا کی کہ لوگوں کو صحیح سننے اور سمجھنے سے بالکل انہوں نے دور کر دیا۔ تو یہ اتنی سی بات ہے جو قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ کتنی واضح بات ہے اور کس طرح سے انہوں نے اس کو مسٹریز بنا کے پیش کیا۔ اور آگے کہتا ہے فن فجرت من حسنتا عشرتن عینن، یہ عینن چشمے کو بولتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے 12 چشمے جو تھے وہ تھے وہاں پہ، جب انہوں نے مٹی ہٹائی، پتھر کو ہٹایا، تو 12 چشمے وہاں پہ تھے جو جاری تھے۔ تو ان کے پاس جو لوگ تھے انہوں نے، وہ جو قبیلے تھے، قبیلے وائز انہوں نے کہا یہ چشمہ تمہارا ہے، یہ چشمہ تمہارا ہے، تاکہ تم آپس میں لڑو جھگڑو نہیں۔ دیکھیں یہ مینجمنٹ کی بات ہے، انبیاء یہی کرتے تھے، اسی طرح کی مینجمنٹ کرتے تھے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے گزاریں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی
عقل مندی تھی، دانش مندی تھی کہ وہ یوں نہ ہو کہ ایسے پانی کے اوپر، چونکہ پانی کی کمی تھی، بڑی مشکلوں سے پانی ان کو ملا تھا، اب یہ نہ ہو کہ وہ پانی کے پیچھے ایک دوسرے سے وہ لڑنے لگ جائیں۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تم 12 قبیلے ہو تو یہ تم 12 چشمے ہیں، تو تم آپس میں تم یہ ہے وہ یہ تمہارا ہے، یہ تمہارا ہے۔ ان کو ایک طرح کا ایلوکیٹ کر دیا کہ نامزد کر دیا کہ تم اپنے اپنے چشموں سے پانی پیو، تاکہ ان کے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو۔ اتنی سی بات ہے اور بالکل واضح بات ہے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، انہوں نے وہی کیا۔ تو یہی دانش مندی کی بات تھی۔ اب آگے کہہ رہا ہے قرآن کریم، قد علم کل اناس مشربہم، یہ مشربہم اسی سے مشروب ہے، اسی سے شربت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے پھر اپنے اپنے وہ جو پانی پینے کی جگہ تھی وہ انہوں نے جان لیا کہ یہ میری ہے، یہ اس قبیلے کی ہے، یہ اس قبیلے کی ہے۔ اب دیکھیں کتنی عام باتیں قرآن کریم کر رہا ہے، کوئی ایسی معجزاتی مسٹریز باتیں، کوئی اس طرح کی میریکلز بالکل بیان نہیں کر رہا۔ اور آگے جب وہ ان کو ایلوکیٹ کر دیے، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ چشمہ فلاں قبیلے کا، یہ چشمہ فلاں قبیلے کا ہے، اب ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ کلو وشربو، ٹھیک ہے، تم کھاؤ اور پیو، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، مر رزق اللہ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو، ولا تاسو فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد نہ برپا کرو۔ یہ فساد سے بچنے کے لیے ان کو 12 جو چشمے تھے وہ 12 قبیلوں میں تقسیم کر دیے تاکہ تم لڑو نہیں۔ اور یہ جو کہہ رہا ہے کہ کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، اللہ کے رزق کی اس لیے کہہ رہا ہے کہ کھاؤ اور پیو، اب تمہیں کوئی معاشی تنگی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، پانی کا مسئلہ بھی تمہارا حل ہو گیا ہے، اب تم مجاہدانہ زندگی بسر کرو، تم نے آگے فتوحات کرنی ہے، تو تمہیں جنگیں لڑنی پڑیں گی، تمہیں فتوحات کرنی پڑیں گی، تمہیں زمین کے اوپر تم نے اقتدار حاصل کرنا ہے تاکہ اللہ کا نظام قائم کرو، تو اس کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کرو۔ یہ جو صحرا کی زندگی ہے یہ تمہارے لیے ہم نے اس لیے تجویز کی ہے تاکہ تم یہاں پر رہ کر جنگی ممارست حاصل کرو، عسکری ممارست حاصل کرو۔ صحرا نوردی کے اندر ہوگا یہ کہ صحرائی زندگی کے اندر، آزاد ماحول کے اندر، جو یہاں پر خالص خوراک ہے وہ، اور یہاں پر جو آزاد ماحول ہے وہ، اس میں رہ کر تم جنگی مہارت جب حاصل کرو گے تم اتنے طاقتور اور توانا ہو جاؤ گے کہ تم ہر طرح کی جو جنگی مہمات ہے اس کو تم سر کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، فتوحات کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ چیز قرآن کریم کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کرنا ہے کہ زمین کے اوپر تم نے فساد برپا نہیں کرنا، بڑے ہی اچھے انداز سے رہنا ہے، آپس میں محبت کے ساتھ رہنا ہے۔ تو یہ چیز اس آیت کے اندر کہی گئی ہے۔ دیکھیں کسی قسم کی کوئی مسٹری نہیں ہے۔ تو یہ 60 نمبر کی آیت ہے۔ اگلی آیت چونکہ لمبی ہے اس لیے ہم اس کو علیحدہ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، قرآن کریم کے اوپر، حقائق کے اوپر جب آپ غور و فکر کریں گے تو یہ چیزیں آپ کو سمجھ آتی چلی جائیں گی، اس سے پھر آپ دنیا کے معاملات کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، پروگریس کریں گے، آگے بڑھیں گے۔ شکریہ۔